ایمان، تصور ایمان ہے۔ ایمان کا عام مفہوم سچے دل سے ماننا اور یقین کرنا ہے۔ لفظ ایمان کے معنی کے طور پر کسی ایک لفظ کا استعمال ممکن نہیں ہے۔ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے مفہوم کی وضاحت ضروری ہے۔ چنانچہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی چیز پر انتہا درجے کا یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے، تو لفظی اعتبار سے ایمان کی یہ تعریف کسی حد تک اس مقصد کو حل کرتی ہے۔ لیکن ایمان دراصل ایک کیفیت کا نام ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری طرح الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یوں سمجھیے کہ کسی چیز پر یقین کی پختگی کے کمال کی انتہا ایک حد ہے، ایک درجہ ہے، تو ایمان اس حد سے بھی آگے ایک احساس کا نام ہے، ایک ذہنی کیفیت ہے۔ قرآن اسی ذہنی کیفیت کا ذکر یوں فرماتا ہے کہ مومنین تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر شک میں نہ پڑے، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا۔ یہی لوگ صادقون میں سے ہیں۔ یہاں ثم لم یرتابو پر جو زور دیا گیا ہے وہ قابل غور ہے، یعنی یقین اس درجے کا ہو کہ اس میں شک کا شائبہ تک نہ ہو، بس یقین ہی یقین ہو۔ جب ذہن کی یہ کیفیت ہو تبھی توحید کے اصل مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے، توحید کے اصل مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے، روزے اور نماز کی حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے، اور جب جان سے جہاد کی منزل آ جائے تو ہتھیلی پر جان رکھ کر جہاد کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کی اہمیت کی وضاحت کے لیے کلام اللہ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی بیان فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ چنانچہ اسی پس منظر میں اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کو کفر سے بدل دیا ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ 3:177 ہے یہ۔ ایمان کی اہمیت کی ایک اور مثال بیان ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ولی نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو بھی ان کو اولیاء بنائیں گے وہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ 9:23۔ اور پھر ایمان کے زبانی اقرار اور ایمان کے حقیقی احساس کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ دیہاتی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلم ہو گئے ہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ 49:14۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو جانچا تھا، پھر اللہ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ 29:2-3۔ ایمان کے اس تصور کو ساتھ لے کر اب آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ آخر اللہ نے اپنے کلام بلاغت نظام میں کن کن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ یوں تو مختلف مقامات پر قرآن میں ایمان کی تشریح کے ضمن میں کبھی تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کی تاکید ہوتی ہے، کبھی صرف ملائکہ اور کتابوں پر ایمان کا حکم آتا ہے، کبھی صرف یوم آخر پر ایمان لانے کی ضرورت پر توجہ دلائی گئی ہے۔ لیکن آیت 177 میں، یعنی سورہ بقرہ کی آیت 177 ہی ایک ایسی آیت ہے جس میں صاف صاف الفاظ میں ایک ہی جگہ بتا دیا گیا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے، کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے اور کن اعمال صالحہ پر توجہ کرنا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔
و ملائکتہ و کتاب و نبیین و آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والشعراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تو اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیک آدمی وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں اور انبیاء پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، عہد کرے تو اسے پورا کرے، صبر کرے تو تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ چنانچہ اب ہم جب بھی ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف اللہ پر بلکہ ملائکہ پر، یوم آخر پر اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے اس تصور کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی تصور خالص قرآنی تصور ہے۔ اللہ کا واضح حکم ہے، ان 5 اجزاء کے علاوہ اور کسی عقیدے پر ایمان رکھنا قرآن کی تعلیمات میں شمار نہیں ہوتا۔ ایمان کے صحیح تصور کی اہمیت کے بارے میں ایک دوسرے نقطہ نظر سے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت کے راستے پر چلائے گا۔ 10:9 ایمان کی مزید وضاحت۔ ایمان لانے والوں یعنی مومنین کی جو صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان پر غور کرنے سے بھی ایمان کے تصور کی وضاحت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ کسی ایک لفظ کو ایمان کے معنی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے قرآن ان مومنوں کی ذہنی کیفیت، ان کے اعمال اور ان کے مقام کا ذکر تفصیل سے فرماتا ہے تاکہ یہ ہمارے لیے مثال رہے۔ فرماتا ہے کہ یہ کتاب بے شک ہدایت ہے، یہ کتاب بے شک ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں جو تم پر اور تم سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں پر نازل کیا گیا۔ ایک مقام پر حقیقی مومن کی صفات یوں بیان کی گئی ہے، سچے مومن تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ یا یہ کہ مومن جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ دے، جد و جہد کی، وہی سچے مومن ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کامیاب مومن۔ کامیاب مومنوں کا تذکرہ یوں بھی ہوتا ہے کہ فلاح پائی مومنوں نے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے۔ اور وہ مومن جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، ان کے اعلیٰ درجات ہیں اللہ کے نزدیک، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے بڑھ کے فرماتا ہے مومنوں کے لیے ہدایت۔ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے میرے بندو جو مومن ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری بندگی کرو۔ قرآن میں کئی مقامات پر مومنوں سے یا ایھا الذین آمنوا
یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے خطاب فرما کر ہدایت کا ایک سلسلہ بتایا گیا ہے۔ مثلاً اے مومنو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، خبر اس کے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی خرید و فروخت نہ ہو سکے گی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اے مومنو، جو کچھ تم کماتے ہو اس کا بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرو۔ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اللہ سے ایسا تقویٰ رکھو جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے۔ اپنی جماعت کے سوا دوسروں کو سرپرست نہ بناؤ۔ اگر تم کافروں کے اشاروں پر چلو گے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے۔ کافروں جیسی باتیں نہ کرو، کافروں جیسی باتیں نہ کرو، صبر کرو، ثابت قدم رہو اور حق کی خدمت کرتے رہو۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ اے مومنو، بندشوں کی پابندی کرو، اللہ کی نشانیوں کو بے حرمتی سے نہ بدلو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور میرے اور اپنے دشمنوں کو سرپرست نہ بناؤ۔ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب نازل فرمایا، بلکہ اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے حواری تھے۔ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے تعلقات نہ رکھو۔ جب جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو دوڑو، اور تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ حلال کو حرام نہ کرو، حلال کو حرام نہ کرو۔ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آگے آ رہا ہے مومنوں کو تاکید۔ مومنوں کو تاکید ہے کہ تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، دوسری قوم کا مذاق مت اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ بہت گمان سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو کہ تم میں کوئی غیبت نہ کرے۔ رسول اکرم سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور کہہ دو کہ میرے بندوں سے جو مومن ہیں کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، کھلے اور چھپے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہوگی۔ آگے فرماتا ہے مومنوں کا مقام، مومنوں کے اعلیٰ مقام کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لاتے ہیں، جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔
بے شک اللہ نے جنت کے عوض مومنوں کے نفوس اور اموال کو خرید لیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے، اور ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ لوگ جو مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو پورے اجر دیے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ایمان و عمل کا تذکرہ ساتھ ساتھ آیا ہے۔ ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا انجام پانا لازم ہے۔ اعمال صالحہ کے بغیر ایمان لانا تقویٰ کے مقام تک نہیں پہنچاتا، تقویٰ کے مقام تک نہیں پہنچاتا۔ آئندہ صفحات میں صرف ایمان کے بنیادی اجزاء کے قرآنی تذکرات کو جمع کیا جائے گا۔